اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ قلوب تو تفسیر کی ساری کتابوں میں کا یہ معنی ملے گا۔ اقصا آیت الخضوع الذلل، یعنی حد درجہ کی عاجزی اور انکسار۔ مفسرین اس کی مثال سجدہ سے دیتے ہیں، حالانکہ صرف سجدہ ہی عبادت نہیں کہ حالت نماز میں تمام حرکات و سکنات عبادت ہیں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع کے بعد ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونا، سجدہ اور اس کے بعد حالت اتحیات میں دو زانوں بیٹھنا، سلام کے لیے دائیں بائیں منہ پھیرنا، یہ سب عبادت ہے۔ اگر عبادت صرف تذلل کسار کے آخری مرتبہ کا نام ہے، یہ آخری مرتبہ سجدہ ہی ہے، کیا یہ باقی چیزیں عبادت نہیں؟ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ ساری چیزیں مطلقاً عبادت ہیں، اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھتا ہے، ان کی آمد پر کھڑا ہو جاتا ہے، کیا یہ کہنا درست ہوگا اس نے اپنے استاد یا باپ کی عبادت کی، جن کو اپنا معبود بنا لیا؟ اشہد اللہ، وہ کون سی چیز ہے جو ان حرکات و سکنات کو اگر یہ نماز میں ہوں عبادت بنا دیتی ہے؟ یوں کھڑے ہونے کو ہاتھ باندھے یا کھولے ہوئے، اس طرح بیٹھنے کو اور دائیں بائیں منہ پھیرنے کو تذلل و انکسار کے آخری مرتبہ پہنچا دیتی ہے۔ اگر یہی امور نماز سے خارج ہوں، نہ ان میں غایت الخضوع ہے، نہ یہ عبادت متصور ہوتے ہیں، ان کا ممیز ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ جس ذات کے لیے، جس کے سامنے آپ یہ افعال کر رہے ہیں، اس کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر آپ اس کو اللہ اور معبود یقین کرتے ہیں، یہ سب اعمال عبادت ہیں، سب میں غایت تذلل و خضوع پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو عبد اور بندہ سمجھتے ہیں، نہ خدا کا بیٹا، نہ اس کی بیوی، نہ اس کا اوتار، تو یہ اعمال عبادت نہیں کہلائیں گے، نہ آپ ان کو احترام، جلال اور تعظیم کہہ سکتے ہیں۔ البتہ شریعت محمدیہ یا صاحبہا اجمل الصلاۃ وطیب السلام میں غیر خدا کے لیے سجدہ تعظیمی بھی ممنوع ہے۔ یہ سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بغیر دوسری چیز ایسی نہیں اس کی عبادت شرعاً یا عقلاً درست ہو۔ سب سے بالا تر اور قوی تر، وہ سب کا خالق، سب کو اپنی تربیت سے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، لطف و کرم فہیم مینہ برسانے والا، وہ بندے ہزار خطائیں کرے، لاکھوں جرم کرے، اپنی رحمت سے معاف فرمانے والا، قیامت کے دن ہر نیک و بد کی قسمت کا فیصلہ فرمانے والا، وہ اسے چھوڑ کر انسان کسی غیر کی عبادت کرے تو آخر کیوں؟ کہ اس کے بغیر اور ہے ہی کون جو معبود اور اللہ ہو، اس کی پرستش کی جائے۔ اس لیے قرآن نے ہمیں صرف یہی تعلیم نہیں دی، نعبدک، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ احتمال بھی ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ساتھ کفروں کی بھی، کہ یہ سبق سکھایا کہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے۔
مفسرین کرام نے ایاک کو مقدم کرنے میں حصر و تخصیص کے علاوہ دیگر لطائف کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں ہاں 3 چیزیں ہیں، عبادت اور معبود۔ اس کو چاہیے کہ اس مقام پر اپنے آپ کو بھی بھول جائے، عبادت کو بھی مقصود نہ بنائے، بلکہ اس کی نگاہ ہو تو صرف اپنے معبود حقیقی پر، تاکہ اس کے انوار جمال و جلال کے مشاہدہ میں استغراق کی نعمت سے سرفراز کیا جا سکے۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد، عبد واحد ہے لیکن صیغہ جمع کا استعمال کر رہا ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے اپنی ناقص عبادت کو مقربین رگا سمدیت کی اخلاص و نیاز میں ڈوبی ہوئی عبادت کے ساتھ پیش کرے، تاکہ ان کی برکت سے اس کی عبادت کو بھی شرف زیرائی نصیب ہو۔ ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں، اس طرح مدد بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہی مالک حقیقی ہے، ہر کام میں، ہر حاجت میں تیرے سامنے ہی دست سوال دراز کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس عالم اسباب میں اسباب سے قطع نظر کر لی جائے۔ بیمار ہوئے تو علاج سے کنارہ کش، تلاش رزق کے وقت وسائل معاش سے دستبردار، حصول علم کے لیے صحبت استاد سے بیزار۔ اس طریقہ کار سے اسلام اور توحید کو کوئی سروکار نہیں، کیونکہ وہ جو شافی، رزاق اور حکیم ہے، اس نے ان نتائج کو ان اسباب سے وابستہ کر دیا ہے، اسی نے ان اسباب میں تاثیر رکھی ہے۔ ان اسباب کی طرف رجوع استعانت بالخیر نہیں ہوگی۔ اس طرح ان جملہ اسباب میں سب سے قوی تر اور اثر افریز سبب دعا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یرد القضاء کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اس میں بھی کلام نہیں کہ محبوبان خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ ان کی عاجزانہ اور نیازمندانہ التجاؤں کو ضرور شرف قبول بخشے گا۔ چنانچہ حدیث قدسی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے، مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے لان سالنی آتینا لانا استعاذنی آئذنہ، اگر میرا مقبول بندہ مجھ سے مدد مانگے گا تو میں ضرور اس کا سوال پورا کروں گا، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ اب اگر کوئی شخص محبوبان الہی کی جناب میں، خصوصاً حبیب کبریا علیہ التحیات والثناء حضور میں کسی نعمت کے حصول، کسی مشکل کے کشود کے لیے التماس دعا کرتا ہے، یہ بھی استعانت بالخیر اور شرک نہیں بلکہ عین اسلام اور عین توحید ہے۔ ہاں اگر کسی ولی، شہید یا نبی کے متعلق کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ مستقل بذات ہے اور خدا نہ چاہے تب بھی یہ کر سکتا ہے، یہ شرک ہے، ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ اس حقیقت کو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت بسط کے ساتھ اپنی تفسیر میں رقم فرمایا۔ اس کا محاصل مولانا محمود الحسن صاحب نے اپنے حاشیہ قرآن میں جامع الفاظ میں بیان کیا ہے۔ آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی غیر مستعمل سمجھ کر استعانت ظاہری سے کرے تو یہ جائز ہے۔ یہ استعانت حقیقت حق تعالیٰ سے ہی استعانت ہے۔ اس طرح کی استعانت تو پاکان امت کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں انت مجیری من ہجوم ملمتا اذا انشبت القلب شر المغالب۔ انی دارالعلوم دیوبند عرض کرتے ہیں مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی اور ما علینا
چل برا ہوں